اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے جو دروس ایمان باللہ کے اوپر چل رہے تھے اس میں ہم نے کافی وقت لگا کے مختلف مذاہب کے اندر اللہ کے تصور کو سمجھا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم قرآن کے اندر آ کے اللہ کے تصور کو دیکھیں، ہم یہ جان لیں کہ مختلف مذاہب نے کس طرح سے اللہ کے تصور کو اخذ کیا۔ اور اس میں ایک اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ویسٹ میں رہتے ہیں، ان کو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جس میں لوگ ان کے خدا کے تصور کو کوشچن کریں۔ ایک اور اس میں جو پہلو ہے وہ یہ کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو ان کے سامنے بھی مختلف قسم کے مذاہب ہیں، اور ان مختلف مذاہب سے ان کا ڈائریکٹ آپ سمجھیں کہ انٹریکشن ہے۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو مکی دور کے اندر مکہ والوں کا پولیتھیزم، پھر اس کے بعد مدینے کے اندر جیوس اور کرسچنز کے جو بھی تصورات تھے ان کے ساتھ انکاؤنٹر، تو قرآن نے بالکل ان کی جڑ کے اوپر جا کے کلہاڑا رکھا ہے اور بات کی ہے۔ ہم عموماً کیونکہ ان چیزوں کو اتنی ڈیپتھ میں سمجھتے نہیں تھے، اس لیے قرآن کے بہت سارے حصے ہمارے لیے تھوڑے یا تو مبہم ہوتے تھے یا پھر ہم اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے یہ جتنے بھی ہسٹری آف دی ریلیجنز ہیں اس کے ہم نے جو سیشنز ہیں کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ جو تھوڑی بہت باتیں اس میں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ آگے جو ہمارے دروس چلتے رہیں گے اس میں آتی جائیں گی۔ آج سے ہم اللہ کا نام لے کے قرآن کے اندر جو اللہ کا تصور ہے اور پھر اس کے بعد قرآن کے اندر جو اور دوسری ایمانیات ڈسکس کی گئی ہیں، جیسے ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالرسالت ہے، اور احادیث میں ایمان بالقدر ہے، اس کے اوپر بات کر کے ہم اپنے ایمانیات کے ان سیشنز کو کنکلوڈ کریں گے۔ تو خدا کا تصور قرآن کیا پیش کرتا ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ سامنے یہی سارے چیلنجز ہیں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس کے لیے میں نے دو مقامات جو ہے وہ سلیکٹ کیے ہیں، ایک سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آیت الکرسی بھی پڑھیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو تصور قرآن بیان کرتا ہے اس کے حساب سے اللہ کے اسماء و صفات بھی سامنے آ جائیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ فوراً بعد نہ ہو، بلکہ ہم ایک سیشن اللہ کے اسماء و صفات کے اوپر کریں اور پھر اس کے بعد ہم آیت الکرسی کریں۔ لیکن اب ہمارے جو دروس ہیں اس کے اندر قرآن کے کچھ اہم مقامات، قرآن کی کچھ مکمل صورتیں وہ آتی چلی جائیں گی۔ تو اللہ کا نام لے کے سورۃ الکافرون سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الکافرون کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس کا ترجمہ بچہ بچہ جانتا ہے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ بچپن سے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ بھائی فجر کی جو نماز ہے اس کی سنتیں کیونکہ وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تو اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھنی چاہیے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو وہ طواف کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں اس میں بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ سورۃ الکافرون پڑھیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ یعنی کہ ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ یہ دونوں صورتوں کے درمیان ایک جوڑے کی کسی نسبت ہے، اور یہ دونوں صورتیں مل کے جب پڑھی جاتی ہیں تو کسی ایک موضوع کی تکمیل ہوتی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ موضوع کی تکمیل کیسے ہوگی۔ سورۃ الکافرون جیسے کہ اس کے موضوع اور اس کے حجم اور اس کے انداز سے واضح ہے کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، اور مکی دور میں نبی اکرم کا سامنا مکہ کے جس پولیتھیزم سے تھا اس کو ہم بہت اچھی طرح ڈسکس کر چکے ہیں۔ تفاسیر کا اگر آپ مطالعہ کریں، خاص طور پہ یہ جو سورۃ الکافرون کا آج کا سیشن ہے یہ میں نے بہت زیادہ تیار کیا ہے امام قرطبی کی جو تفسیر ہے الجامع الاحکام القرآن، کیونکہ اس کے اندر مجھے بہت زیادہ تفصیلات سورۃ الکافرون کے لیے، تو میں اسی سے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں گا کہ صحابہ کے نزدیک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سورہ کی کیا اہمیت تھی۔ دیکھیں امام قرطبی ہی لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں وفی ترمذی من حدیث انس، ترمذی کے اندر ایک حضرت انس بن مالک سے مروی ایک حدیث موجود ہے، انہا تعدل ثلث القرآن، یہ سورۃ الکافرون جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہاں پر اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ عموماً جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے،
سورۃ الاخلاص کے لیے کہا جاتا ہے یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے، یا اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو عموماً اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے، ثواب وغیرہ تو لامتناہی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرے گا تو وہ بے حساب ثواب ہے۔ یہاں پر اصل بات جو کہنا مقصود ہے وہ یہ کہ 1/3 قرآن کے اندر جو موضوع بیان کیے گئے ہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بعض اوقات ایک چھوٹی سورہ کے اندر ان موضوعات کو جمع کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن کے اندر شرک سے برات ایک ایسا موضوع ہے جس کی آیت اگر آپ نکالیں تو شاید 1/3 یا 1/4 قرآن ہی اس کے اوپر ہے، لیکن اس کے بعد جب کسی ایک سورہ کے اندر اس کو جمع کر دیا جاتا ہے اور وہ بھی نہایت اعجاز اور خوبصورتی کے ساتھ، تو اس کا وزن دیکھیں، یہاں پر الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہا تعدل ثلث القرآن، یعنی اس کا وزن 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی کہ یہ اتنا ڈینس موضوع ایک چھوٹی سی سورہ میں آ گیا جو 1/3 قرآن کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک کی جو یہ حدیث ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ انہا تعدل ثلث القرآن۔ انس بن مالک سے ایک اور حدیث مروی ہے، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قل یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن، یہ سورۃ الکافرون جو ہے یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ایک حدیث ہے، عن ابن عمر قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم باصحابہ صلاۃ الفجر فی سفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو ایک سفر میں فجر کی نماز پڑھائی، فقرأ، اور آپ نے اس میں کیا تلاوت کیا، قل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد، یعنی فجر کی نماز میں آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون تلاوت کی، دوسری رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص تلاوت کی، ثم قال، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرأت بکم ثلث القرآن وربعہ، آج میں نے تمہارے سامنے 1/3 اور 1/4 قرآن پڑھ دیا ہے۔ یہ حضرت عمر جو ہے یہ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آگے چل کے امام قرطبی لکھتے ہیں وقال فروۃ بن نوفل، یہ ایک بہت بڑے عالم ہے فروہ بن نوفل، وہ یہ کہتے ہیں قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے کہا اوصینی، آپ مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ویسے بہت ہی امپورٹنٹ جو مقامات ہوتے ہیں قرآن کے، جہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے وصیت کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی ایسی جامع وصیت کرتے ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوزے میں آپ سمجھیں کہ دریا کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اوصینی، آپ مجھے وصیت کریں۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ عند منامک قل یا ایھا الکافرون، تم سوتے وقت سورۃ الکافرون پڑھ لیا کرو، کیوں؟ فإنها براۃ من الشرک، یہ شرک سے برات کا اعلان ہے، کسی بھی قسم کا شرک۔ ہم نے ابھی تک کیا کیا، ہم نے اتنے سارے درس جو پڑھے، ہم نے ان دروس میں یہی کیا کہ جتنے قسم کے بھی تصورات خدا کے دوسرے مذاہب میں بنے اور اس کے بعد ان میں جس طرح کا شرک آتا چلا گیا یا اس میں جس طرح کی گمراہی آتی چلی گئی، ہم نے سب اس کو اپنے سامنے واضح کر دیا تاکہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم سمجھ سکیں کہ قرآن جو ہے وہ اس شرک کو بھی ریجیکٹ کر رہا ہے، اس تصور کو بھی ریجیکٹ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ شرک کی اتنی قسمیں ہیں، تم کو اگر ان سے برات حاصل کرنی ہے تو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون پڑھا کرو۔ ایک اور ابن عباس سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں لیس فی القرآن اشد غیظا لابلیس منہا، وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں کوئی سورہ ایسی نہیں ہے جس کے اوپر ابلیس یعنی شیطان جو ہے سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے کہ یہ سورہ یہ کیوں پڑھ رہا ہے، اور وہ سورۃ الکافرون ہے۔ لِإِنَّهَا تَوْحِيدٌ وَبَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ، کیونکہ اس کے اندر توحید بھی ہے اور شرک سے برات بھی ہے۔ ایک اور آخری میں آپ کے سامنے بس ایک روایت رکھ دوں، یہ اسمعی ایک بزرگ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کانا یقال لِقُلْ یَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ہمارے بزرگوں نے قُلْ یَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کا ایک نام رکھا ہے، وہ نام کیا ہے؟ مقشقشتان، اس کے معنی کیا ہے؟ ای انہما تبرعان من النفاق، یہ دو صورتیں اگر پڑھتا ہے کوئی تو اس کے دل سے جو ہے وہ نفاق نکل جاتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند احادیث اور چند روایات رکھی
جس سے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر اہمیت تھی سورۃ الکافرون کی اور سورہ اخلاص کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور صحابہ کے نزدیک، اور بعد کے لوگ بھی اس کے معنوں کو کتنا اہمیت دیتے رہے کہ 1/4 اور 1/4 قرآن کے برابر اس کا وزن کہتے رہے۔ اب یہ جو سورہ ہے یہ کس دور میں نازل ہوئی، اس سے بعض اوقات ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اس وقت کس وقت اور کس دور میں داخل ہو گئی تھی۔ کئی فیزز ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گزرے ہیں۔ اگر آپ ایک پراپر سٹڈی سیرت کی کرنا چاہیں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ مکی دور میں بھی کچھ سٹیجز ہیں اور اسی طریقے سے مدنی دور کے اندر بھی کچھ سٹیجز ہیں۔ مکی دور کے سٹیجز میں ایک سٹیج جو سب سے زیادہ کرٹیکل ہے وہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان سب سے برات کا اعلان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ اس سے پہلے تو پیار بھی تھا، محبت بھی تھی، یا قوم یا اخوان، اس طرح کر کے قرآن کی آیتیں آ رہی تھیں کہ یہ میری قوم میری بات سنو، اے میرے بھائیوں میری بات سنو۔ لیکن جب بات حد سے بڑھ گئی ہے تو اب کچھ ایسے سال گزرے ہیں جس میں قرآن کی سختی انتہا کو پہنچ گئی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت کوئی ہم جیسا آدمی ہوتا تو وہ اس سختی کو دیکھ کے اور مداحنت اختیار کرتا اور کمپرومائز اختیار کرتا۔ یہاں بالکل الٹ ہو رہا ہے، یہاں ہو یہ رہا ہے کہ جتنی سختی قریش اب کرنا شروع کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر، اتنا ہی سخت قرآن ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو دور ہے، اس دور کے اندر آنے والی بڑی بڑی صورتوں میں سورۃ الاعراف وغیرہ آپ دیکھیں گے کہ لہجہ قرآن کا بہت سخت ہے۔ وہی جو آپ دور ہیں آپ سمجھے کہ اس میں ہی سورۃ الکافرون نازل ہوئی ہے۔ اس کے لیے امام قرطبی ہی ایک ابن اسحاق سے ایک حدیث لے کر آئے ہیں، ایک روایت لے کر آئے ہیں، ذکر ابن اسحاق وغیرہ عن ابن عباس، ابن عباس سے مروی ہے۔ اور ابن اسحاق یہ وہ مصنف ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سیرت لکھی ہے۔ اس کے اوپر میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جب ہم نے سیرت اور حدیث کے اوپر بات کی تھی۔ ان سبب نزولها ان الولید بن مغیرہ والعاص بن وائل والاسود بن عبد المطلب وامیہ بن خلف۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے ہیں اس وقت۔ یہ چوٹی کے سردار ہیں۔ آج کے دور میں آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے جو پریزیڈنٹس ہیں وہ جا کے ملتے ہیں کسی بہت ہی اہم واقعے کے اوپر یا کسی اہم میٹنگ کے اوپر۔ اب معاملہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ یہ چار کون ہیں؟ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، امیہ بن خلف۔ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کون سے ٹرائبز ہیں اور کون سے خاندان ہیں جو اس وقت مکہ کے اوپر ایک طریقے سے حکمرانی کر رہے تھے، اور یہ ان کے سردار ہیں۔ یہ سب کے سب نے کیا لقو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب نے ملاقات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقالو، اور انہوں نے کہا، یہ واقعات جو ہیں یہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن آپ یقین جانیے کہ اس وقت جب میں نے ان واقعات کو پڑھا ہے تو ان کی بالکل ایک ڈیفرنٹ کنڈیشن میرے سامنے نمایاں ہوئی ہے کہ اتنا زیادہ پرسیکیوشن ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ طاقتور ہیں وہی کہہ رہے ہیں چلو ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے جواب میں دیکھیں کیا ہوا ہے۔ فقالو یا محمد، وہ ملنے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا اے محمد، ہلم فلنعبد ما تعبد، چلو ہم تمہارے ساتھ ایک کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے جی، وَتَعْبُدُ مَا نَعْبُدُ، لیکن پھر تم بھی عبادت کرو اس کی جس کی کہ ہم عبادت کرتے ہیں، وَنَشْتَرِكُ نَحْنُ وَأَنْتَ فِي أَمْرِنَا كُلِّهِ، ہم اپنے معاملات ملا لیتے ہیں، ہم کچھ کمپرومائز کرتے ہیں، مل کے بات کرتے ہیں، تمہارے معاملات اور ہمارے معاملات ہم ملا لیتے ہیں آپس میں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي جِئْتَ بِهِ خَيْرًا مِمَّا بِأَيْدِينَا كُنَّا قَدْ شَارَكْنَاكَ فِيهِ، یہ بات کتنی زبردست کہی ہے، آپ دیکھیں یہ جو بھی سردار ہیں قریش کے، انہوں نے بات کتنی زبردست کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے فَإِنْ كَانَ الَّذِي جِئْتُ بِهِ خَيْرًا مِمَّا بِأَيْدِينَا، یہ جو چیز تمہارے پاس ہے، جو دعوت تم دے رہے ہو، خالص توحید کی جو تم دعوت دے رہے ہو، اگر اس میں ہمارے لیے بھی خیر ہے، كُنَّا قَدْ شَارَكْنَاكَ فِيهِ، ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں گے، ہماری بھی بہتری ہو جائے گی، وَأَخَذْنَا بِحَظَّنَا مِنْهُ، اور اس سے ہم اپنا حصہ لے لیں گے، وَإِنْ كَانَ الَّذِي بِأَيْدِينَا خَيْرًا مِمَّا بِيَدِكَ، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں تمہارے لیے اگر خیر ہوا، كُنْتَ قَدْ شَرِكْتَنَا فِي أَمْرِنَا، تو تم جو ہو ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو جاؤ گے، اپنا حصہ پالو گے، وَأَخَذْتَ بِحَظَّكَ مِنْهُ، اور تم اس میں اپنا حصہ لے لو گے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، آپ یہ دیکھیں کتنی زبردست کمپرومائز کی بات ہوئی تھی۔ کون لوگ آئے تھے؟
اتنے بڑے بڑے سردار آئے تھے. جب یہ بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کی. وہ کیا تھی؟ قل یا ایھا الکافرون، یعنی ان کے منہ پہ ان کو کافر بول دیا. تم کافروں، تم لوگ جو میرے پاس یہ ڈیل لے کر آئے ہو یہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. اس سے آپ ذرا انٹینسٹی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. وقال ابو سہل عن ابن عباس، تو ابن عباس سے مروی حدیث یہ ہے انہم قالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لو استلم بعض هذه الالهة لصدقناک، آپ ہمارے ان خداؤں کو ایک دفعہ ہاتھ لگا دیں، صرف ایک دفعہ ان کا بوسہ لے لیں. استلام کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے. استلام کے معنی آپ سب جانتے ہیں، جب ہم طواف کرنے جاتے ہیں تو دور سے حجر اسود کا استلام کرتے ہیں، یا ہم جب نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ ہم سلام کرتے ہیں ایک طریقے سے، جس کو استلام کہا جاتا ہے. تم بس یہ کر دے ایک دفعہ، تم ہمارے بتوں کو ایک دفعہ بس ہاتھ لگا دو، یا ان کو ایک دفعہ پوچھ لو، لصدقناک، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے. فنزل جبریل، تو جبریل نازل ہوئے علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذہ سورہ، یہ سورہ لے کے جبریل نازل ہوئے. فَيَئِسُوا مِنْهُ، تو یہ کافر ان سے بالکل ہی مایوس ہو گئے، یعنی کہ اتنے نیچے جا کے انہوں نے کمپرومائزنگ سچویشنز رکھی، اس پہ بھی جب اس طرح کا جواب ملا تو بالکل مایوس ہو گئے. وَأَذَوْهُ، اور انہوں نے پھر اذیتیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَأَذَوْا أَصْحَابَهُ، اور ان کے صحابیوں کو اذیتیں دی. یہاں سے آپ یہ دیکھیں یہ کس قدر ایک عجیب سی بات سامنے آتی ہے کہ توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کو اللہ تیار نہیں ہے. یہ سچویشن ایسی ہے کہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ اپنے رسول کو بریدنگ ٹائم تو دے دیں آپ، وہ بریدنگ ٹائم بھی نہیں مل رہا. سامنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا نیچے آ گئے تمہارے سامنے، تم اکیلے آدمی ہو، ہم پورا کا پورا قبیلہ ہے، تمہارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم اتنی کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں کہ ہم تمہارے سامنے اپنے آلہہ کو چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن تم بھی تو پھر ہماری بات مانو. اس کے جواب میں دیکھیں کیا آ رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون. وہ لوگ سمجھتے نہیں کافروں کا مطلب کیا ہے. تو یہاں سے میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس سورہ کی انٹینسٹی بہت ہائی ہے. یہ سورہ جو ہے یہ بہت زبردست قسم کا برات کا اعلان ہے شرک کے ساتھ. اب آئیے ذرا اس کے الفاظ کو ہم کھولنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ بات دیکھیے، قرآن کی بہت سارے مقامات، قرآن کی بہت ساری صورتیں قل سے شروع ہوتی ہیں. قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا بیچ میں کچھ آیتیں ایسی ہیں قل سے شروع ہوتی ہیں. وہاں پر ترجمہ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں، آپ ان سے یہ کہہ دیں آن مائی بہاف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ میں اپنے جی سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس کا میسنجر ہوں، میں اس کا میسج تم تک پہنچا رہا ہوں. تو اس لیے یہاں پر جب قل سے یہ بات شروع ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ریجیکٹ نہیں کر رہا تم لوگوں کو، تم کو رب ریجیکٹ کر رہا ہے، تمہیں اللہ ریجیکٹ کر رہا ہے. تم کو کافر میں نہیں کہہ رہا، تم کو کافر اللہ کہہ رہا ہے. اگر اللہ کہہ رہا ہے تو پھر ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ قل کا لفظ یہاں پر، کہ یہ جو میسج ہے یہ ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے آیا ہے. تم جو اتنی ساری کنڈیشنز تم نے رکھی، اس کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اس لیے قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، say to them on my behalf. یہ جو موضوع ہے قرآن کا، یہ آپ کو قرآن میں مختلف جگہوں پہ نظر آئے گا کہ وہ کچھ کمپرومائز کرنے کو کہہ رہے ہیں، ادھر سے اللہ کی طرف سے بہت ہی سختی کے ساتھ ریجیکشن ہوتی ہے. سورہ یونس کی ایک آیت ہے، وہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان لوگوں کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جن کو کہ ہم سے ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے. یہ قریش مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر کوئی اتنا بلیف کرتے نہیں تھے. یہ ہم سورہ واقعہ میں، سورہ یاسین وغیرہ میں پڑھ کر آ چکے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اچھا ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ ان کا یہ کوئی مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر کوئی ایسا ایمان نہیں تھا. یہ سارا کا سارا جو ان کے عبادت کا سسٹم تھا یہ اس دنیا میں ان کو فائدہ دینے کے لیے تھا. ان کی پالیٹکس تھی، ان کی معیشت تھی. تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں. ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، تم کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ یا اس قرآن کو بدل دو. یہ بہت اسٹرکٹ ہے، یہ بہت ریجڈ ہے. قل، دیکھیں پھر یہاں پر وہ قل آ گیا. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے بس میں نہیں ہے
کہ میں اس قرآن کو بدل دوں اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اتباع کرتا ہوں اس وحی کا جو میرے اوپر کی جاتی ہے. آئی ایم جسٹ اے میسنجر. مجھ سے کیا تم لوگ کمپرومائز کرنے کی بات کر رہے ہو؟ انی اخاف ان عصیت، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، تو میرے اوپر ایک عذاب آ جائے گا. میں کوئی اس سچویشن میں نہیں ہوں کہ میں تمہارے اور اللہ کے درمیان کو کمپرومائز کر سکوں. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا گیا وَإِن قَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بہت قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو ایک فتنے میں ڈال دیں، ایک آزمائش میں ڈال دیں اس کے اوپر جو کہ وہی ہم نے کی ہے. عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور آپ ہمارے اوپر کوئی ایسی بات کر دیں جو کہ ہم نے کہی نہیں. یعنی کہ ایک تو اتنا دباؤ، ایک تو اتنا پرسیکیوشن، اور اس کے بعد اس طرح سے دباؤ ڈالنا، اس طرح سے پولیٹیکلی پریشرائز کرنا کہ عنقریب ایسا ہے کہ یہ لوگ آپ کو ہلا دیں گے، عنقریب یہ آپ کو کمپرومائزنگ اسٹیج میں لے جائیں گے. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا ذرا سا بھی کر دیتے، ذرا سا بھی آپ لچک دکھا دیتے، یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے پیر نہیں مضبوط کر دیے ہوتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرَكْنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ بھی تھوڑا سا تو ان کی طرف جھک جاتے. دیکھیں ایک آدمی جو ہے وہ اپنے سامنے اپنے رشتہ داروں کو پٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنے ماننے والوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، بری طریقے سے ان کو زد و کوب ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اگر کوئی غلام ان کے اوپر ایمان لے کر آ گیا ہے تو اس کو لٹھا کے اس کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے ہیں، تپتی ہوئی ریت کے اوپر اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، تو اس کے دل میں یہ تو آتا ہے نا کہ ان کو تھوڑا بریدر مل جائے. کئی جگہ پر قرآن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گرفتہ ہے کہ چلو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نشانی میرے اوپر نازل ہو جائے تو یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں تو اللہ دے دے کوئی نشانی. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اپنی کوئی چودراہٹ قائم کرنا چاہ رہے تھے، وہ یہ پرسیکیوشن پہ دوسرے لوگوں کو ایک ریلیف دینا چاہ رہے تھے. یہ ساری بات میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں اللہ کی نظر میں بھی ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ لہجہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے جتنا زیادہ وہ لوگ پرسیکیوشن بڑھاتے چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل وارننگز آنی شروع ہو رہی ہیں کہ ٹھیک ہے تم لوگوں کا پیمانہ بڑھتا جا رہا ہے، تم لوگوں کے اوپر عذاب آ جائے گا. تو اس لیے یہ جو قل کا لفظ ہے یہاں پر، اس کو دوبارہ سے نوٹ کر لیں، یہ جہاں پر بھی قرآن میں آتا ہے وہاں پر اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو تم ڈسکشن کرنے جا رہے ہو، یہ تم سمجھ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم بات کر رہے ہو، نہیں، تم تو اللہ سے بات کر رہے ہو. جب تم اللہ سے بات کر رہے ہو تو اللہ کسی بھی قسم کی نیگوسیشن کے موڈ میں نہیں ہے. جو تمہارے سامنے کنڈیشنز رکھ دی گئی ہیں قرآن کے اندر، تم نے وہی ماننی ہے، نہیں تو تم تیار ہو جاؤ ایک بہت بڑے عذاب کے لیے. اس کے بعد دیکھیں اگلا جو لفظ ہے وہ ہے الکافرون. اس لفظ کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم نے جب یہاں پر دروس کا آغاز کیا تھا ایمان کے اوپر، تو میں نے ایک درس کیا تھا جس میں میں نے پہلے تو ایمان کے معنی آپ کے سامنے رکھے تھے، اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے کفر اور نفاق کے معنی رکھے تھے، جس سے کہ یہ پتہ چل جائے کہ ایمان کے معنی کیا ہے اور جو چیز ایمان نہیں ہے اس کے معنی کیا ہے. تھوڑا سا اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ لفظ کفر کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا، اس کے بعد اس سے ہی انکار کرنے کے معنی آ جاتے ہیں، اور اس سے ہی ناشکری کے معنی آ جاتے ہیں. یہ تین معنی ہیں اس کے: چھپا دینا، انکار کرنا، ناشکری کرنا. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کفر کے معنی کسی چیز کو چھپا دینا ہے. یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. سورہ حدید کے اندر ایک کسان کو کافر کہا گیا کیونکہ وہ بیج مٹی میں دباتا ہے. الفاظ کیا تھے؟ عجب الکفار نباتہ، کہ جس وقت بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد زمین سے غلہ نکلتا ہے تو کسان اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہو جاتا ہے، اپنی نباتات کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کسان کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ کفار، یعنی وہ جو چھپا دینے والا ہے. اس لیے ہمارے یہاں اردو میں بھی، ہمارے یہاں عربی زبان میں بھی، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ چاہتا ہے کہ اس گناہ کا کوئی وہ جرمانہ ادا کرے تو اس کو کفارہ کہتے ہیں کہ کفارہ ادا کرو. اور قرآن میں بھی بہت سارے گناہوں کا کفارہ دیا گیا ہے کہ تم یا تو یتیموں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا تم غلام کو آزاد کرو. یہ کفارہ کیا ہے؟ یہ گناہ کی عاقبت کو چھپا دے گا، جیسے اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے. تو اس لیے اس لفظ کے بنیادی معنی کیا ہے؟ چھپا دینا کسی بھی چیز کو. اس کے بعد یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے ناشکری کے لیے. وجہ اس کی کیا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر احسانات کے جواب میں
احسان کا رویہ بھرتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا، آپ فوراً اس کا شکریہ ادا کریں گے. اب یہ ایک فطری جذبہ ہے جو آپ کے دل سے ابھرتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی عصبیت کی وجہ سے، اپنی حسد کی وجہ سے یا اور کسی انا کی وجہ سے اس کو دبا دیں، اس کو چھپا دیں، تو یہ ناشکری ہے. اس لیے اس کے بنیادی معنوں میں چھپا دینا اور دبا دینا شامل ہے کہ آپ شکر کے جذبے کو دبا رہے ہیں. اس لیے قرآن کے اندر شکر کے مقابلے میں بھی لفظ کفر استعمال ہوا ہے. جیسے اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے ان کے سامنے راستہ بالکل واضح کر دیا ہے. اب ان کی مرضی ہے کہ یہ شکر ادا کریں یا ناشکری کریں. ہم عموماً اردو زبان میں بھی کہتے ہیں نا کہ کفران نعمت نہیں کیا کرو. کفران نعمت کا مطلب کیا ہے؟ جو نعمت ملی ہے اس کا انکار نہ کرو، اس کی ناشکری نہ کرو. اور اس کے بعد پھر یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول جو بھی خبر لے کر آئے ہیں، تصدیقکم بما جاء بہ النبی، یہ ایمان ہے. جو بھی وہ خبر لے کر آئے اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کی زندگی کے بارے میں، مرنے کے بعد اٹھنے کے اوپر جو خبریں لے کر آئے ہیں اللہ کے رسول، اس کو مان لو تو یہ ایمان ہے. اس کو جھٹلا دو، یعنی کہ نبی کو جھٹلا دو، تو یہ کفر ہے. تو یہاں پر دیکھیں قرآن میں سورہ تغابن میں بالکل ابتدا میں ہے هو الذی خلقکم، اس اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، منکم کافر ومنکم مؤمن، اب تم میں سے کچھ کافر ہیں، تم میں سے کچھ مومن ہیں. تو یہ کفر اور ایمان کا لفظ یہاں پر بالکل ایک دوسرے کے سامنے آ گیا ہے. تو یہ لفظ کافر کے میں نے آپ کے سامنے معنی دہرا دیے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر ہم پورا ایک سیشن کر چکے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر جب یہ الکافرون کا لفظ استعمال ہوا تو یہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ آپ دیکھیں گے تفسیر کی کتابوں میں دروس قرآن جو لوگ کرتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے، جبکہ پتہ نہیں کیوں میرا اس کے اوپر بالکل بحث کرنے کو دل نہیں چاہتا. میرے نزدیک یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے، سورج کی طرح واضح ہے کہ قرآن میں اگر سیاق و سباق سے کفر کے کوئی اور معنی نہیں بن رہے ہیں، یعنی کہ ناشکری کے معنی نہیں بن رہے ہیں یا اس سے کسی چیز کے چھپا دینے کے معنی نہیں بن رہے ہیں، تو یہاں صرف اس کے ایک معنی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کا انکار کر دیا، وہ جنہوں نے کہ نبی کی تکذیب کر دی، جنہوں نے پیغمبر کو کہہ دیا کہ تم جھوٹے ہو، تمہارے پر کچھ نازل نہیں ہوتا. یہ جو آپ سمجھے عمل ہے، یہ عمل ہی اصل کفر ہے قرآن میں، جبکہ کہ بات ان پہ واضح ہو چکی ہے. سیاق و سباق سے کوئی اور معنی نہیں ہے. یہاں پر تو سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اس لیے ان کو نہ صرف کافرون کہا گیا ہے بلکہ الکافرون کہا گیا ہے. الکافرون کا مطلب یہ ہے کہ اسپیسیفک کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یہاں پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مجھے امام قرطبی کی تفسیر کے اندر بھی وہ بات مل گئی جس کو میں صحیح سمجھتا تھا اور بہت زیادہ لوگوں کو اس پہ پریچ بھی کرتا تھا کہ کافر کے اندر اور غیر مسلم کے اندر فرق ہے. ایک آدمی جس کو کبھی ایمان کی دعوت نہیں پہنچی، کوئی مسلمان اس سے نہیں ملا، کبھی اس نے قرآن نہیں پڑھا، لیکن وہ عیسائی کے گھر پیدا ہوا ہے، لیکن وہ ہندو کے گھر پیدا ہوا ہے، ہم کیسے اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو اس کے لفظی معنوں کے خلاف ہے، یہ تو قرآن کی پوری تعلیم کے خلاف ہے. قرآن تو کافر ان کو کہہ رہا ہے جنہوں نے بات سمجھ لی لیکن اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے اس کا انکار کر رہے ہیں. اس لیے آپ ہر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. میرے بہت سارے دوست اس بات کے جواب میں مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ تو قرآن کو صرف اس دور کے لیے خاص کر دیتے ہیں، جبکہ اگر آپ میرے ساتھ بیٹھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا قرآن کسی طریقے سے بھی اس دور سے خاص نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کے جو واقعات ہیں ان کے اندر جو انڈر لائن حکمت ہے وہ آج تک ویسی ہی چل رہی ہے. اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ پرانے واقعات کے اندر جو یونیورسل ٹروتھ ہے ان کو بتاتا چلا جاتا ہے. اس لیے ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن ہم کو یہ ضرور پتا ہے کہ کفر کیا چیز ہے، ہم کو یہ پتا چل گیا ہے کہ نفاق کیا چیز ہے. اس لیے ایک عجیب مزاج ہو چکا ہے مسلمانوں کا کہ وہ دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانا چاہتے ہیں، دوسروں کے اوپر فتوے لگانا چاہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، وہ منافق ہو گیا. جبکہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے انسان کو انسپیکشن کے بجائے انٹرو انسپیکشن کی ضرورت ہے، کہ وہ اپنے اندر جھانکنا شروع کر دے کہ میرے اندر تو کوئی کفر نہیں ہے، میرے اندر تو کوئی عصبیت نہیں ہے، میرے اندر تو کوئی حسد نہیں ہے، میرے اندر تو کوئی نفاق نہیں ہے. تمہاری اپنی روح کو کھنگالنے کے لیے قرآن ہے اس وقت. اسے کیوں دوسروں کو ہم کافر کہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. اس لیے یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں عموماً یہ بات پریچ کرتا رہا ہوں کہ کسی بھی غیر مسلم کو میں اور آپ کافر نہیں کہہ سکتے.
وجہ اس کی ہے کہ چلے ہو سکتا ہے اس نے اس وقت آپ کا انکار بھی کر دیا، آپ نے اس کو قرآن بھی دے دیا، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ اس کے آنکھوں کے اوپر کوئی پٹی بن گئی ہے یا اس کے کانوں کے اوپر کوئی مہر لگ گئی، وہ سن ہی نہیں رہا ہے آپ کی. لیکن یو نیور نو کہ مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت آئے کہ وہ اس کو قبول کر لے. آپ کو مستقبل کا نہیں پتا، ساتھ ہی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، ساتھ ہی آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی تبلیغ مکمل ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے. یہ صرف اللہ جانتا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ یہ آدمی کافر ہی مر جائے گا. یہ بات صرف اللہ جانتا ہے کہ اس کا دل اقرار کر رہا ہے لیکن اس کی زبان انکار کر رہی ہے. اس لیے اللہ نے کافر کہا ہے یہاں پر. اس لیے اس بات کو نوٹ کر لیں کہ سورۃ الکافرون عموماً استعمال کی جاتی ہے دوسروں کے اوپر فتوے گڑنے کے لیے، ہمیں اسے اجتناب کرنا چاہیے. اس لیے امام قرطبی نے بھی دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہے والالف واللام ترجع الی معنی المعہود، یہ جو ال لگا ہوا ہے کافرون سے پہلے، اس سے مراد کچھ خاص لوگ ہیں. دوبارہ نوٹ کر لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، امام قرطبی کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد کچھ خاص لوگ ہیں. وَإِن كَانَتْ لِلْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا كَانَتْ صِفَةً لِأَيْلِ إِنَّهَا مُخَاطِبَةٌ لِمَنْ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ سَيَمُوتُ عَلَى كُفْرِهِ. اس لیے یہاں پر الف لام کا صیغہ یعنی کہ جنس جس کو ہم کہتے ہیں استعمال ہوا ہے کیونکہ ان میں جن لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں اللہ کا علم جانتا تھا کہ سیموت علی کفرہ، وہ اپنے کفر پہ ہی مر جائیں گے، وہ اپنے کفر پہ ہی مر جائیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال سورہ کافرون کے بعد آنے والی سورہ لہب ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، یہ زندگی میں نازل ہوئی ہے ابو لہب کی یہ سورہ، اور عموماً لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف اس بنا کے اوپر کہ تھوڑی دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کر دے وہ دکھاوے کا ایمان بھی لے کر آ سکتا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں وہ دکھاوے کا بھی ایمان نہیں لے کر آیا، اور وہ مرا اس حال میں کہ کافر تھا کہ وہ قرآن نے پیشن گوئی کر دی تھی. اور قرآن کی پیشن گوئی کا مطلب یہ کہ اللہ کا وہ علم ہے جو کہ نہ تو مستقبل میں قید ہے، نہ ہی وہ آج میں قید ہے، نہ ہی اس کا کوئی ماضی تھا. یہ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کی اسماء اور صفات کے اوپر جب بات کریں گے تو یہ بات بالکل کھل کر کریں گے کہ کیسے اللہ کی صفات قرآن میں جو بیان کی گئی ہیں وہ دوسرے مذاہب سے بہت زیادہ مختلف ہیں. فَحْيَا مِنَ الْخُصُوصِ الَّذِي جَاءَ بِاللَّفْظِ الْعُمُومِ، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ عموم ہے، اس لفظ کے اندر وہ عموم ہے جو کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے. اس لیے ہر کسی کے اوپر ہم یہ لفظ کا استعمال نہیں کر سکتے. آگے انہوں نے اس کی اور بہت زیادہ بھی تفصیل کی ہے، میں وہ لکھ کر بھی لایا تھا لیکن وقت کی کمی کے باعث میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ہمیں ابھی آگے اور بات کرنی ہے. تو الکافرون سے مراد یہاں پر وہ ریجیکٹرز ہیں، وہ لوگ ڈینائرز ہیں جن کا نام بھی پیچھے آیا کچھ، جن کو ہم جانتے بھی ہیں، جو کہ اللہ کے علم میں تھے کہ یہ لوگ کفر میں مر جائیں گے. اس لیے ان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے یا ایھا الکافرون.